حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ نیت اچھی ہے تو صلہ ملے گا، نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ جو آپ نے دیا ہے، جو بانٹا ہے، وہ بھی آپ کا نہیں تھا، وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو عطا کرے گا۔ کسی نے کہا کتنا دینا چاہیے، تو کہا اگر تم گن گن کے دیتے ہو تو پھر ایسے ملے گا، اگر بے حساب دیتے ہو تو وہ بھی بے حساب عطا کرے۔ میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل، آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے۔ فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں، وہ بوڑھا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کھڑا ہے، تو آپ اس کو آگے کر دیں، یا اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی، میں آپ کا بل۔ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخل طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھام لا ہے، وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ غُذِیَ بالحرام، اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سفر کیا، جنگل پہاڑ کاٹے، سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا، ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا، مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا، اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سین حرم میں مطاف میں کھڑا ہے، لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے، اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے، اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے، اس نے پیا حرام کا ہے، اس نے کھایا حرام کا ہے، تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقل حلال ہے، اس کے بعد پھر صدق مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، روحانیات تو دور کی بات ہے، اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کو ہم نہیں سونگھ پاتے لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں، چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے، اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا، ان کی حس ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ امکانات سے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان، کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بہادر ہوتا ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے. انسانی کمزوری ہے، کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے. پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے، جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے. اس کو یہ خیال آتا ہے، پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں. تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ، یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے. لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ دو ٹوک کہا، نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، وہ سچ بولنے والا ہو. قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں مدارس دینیہ کو دی جائیں. آپ کے سامنے جامعہ المصطفیٰ ایک ایسی درسگاہ علمی ہے کہ جس کے فیضان سے ایک زمانہ متمتع ہو رہا ہے اور یہاں سے نکل کر اطراف و اکناف عالم کے اندر لوگ پھیل رہے ہیں اور فائدہ پہنچ رہا ہے. نہ صرف قربانی کی کھالیں بلکہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعاون درکار ہے. جس طرح عشق کیا جاتا ہے، اس مرکز سے آپ پیار کریں، اس مرکز سے آپ محبت کریں. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، بیٹے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی. اپنی خواہشات کی گردن پہ، اپنی آرزوؤں کی گردن پہ چھری پھیرو. اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کرے گا. غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے، وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو اگر بیان کیا جائے جو موجود ہوتا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہوگا جو کبیرہ. تو میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں گو خادم موجود ہوتے ہیں دورے موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو. سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر دیا کرو، اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے، ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی. مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی، دل بستگی تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے. محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو. ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی. بہت خوش تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں. تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو. اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا. میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو. میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں
کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ کہ جتنے بھی آئینے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں، ان کی توقیر نہیں ہوتی۔ 1,00,000 روپے کا فانوس آپ نے لٹکا دیا یہاں اور وہ گر گیا، ٹوٹا تو قیمت نہیں بچی، لیکن دل ایسی کائنات ہے جتنا زیادہ ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ حصے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اچھا ایک اور بات ہے دل کی، گھر لٹ جائے تو لوگ روتے ہیں گھر لٹ گیا اور گھر برباد ہو گیا، لیکن دل لٹے تو آباد ہوتا ہے۔ اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو، قید میں پہنچ کے تو آزادی چھنتی ہے، لیکن یہ عجیب جہان ہے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ تو یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے، وہ دل دل ہی نہیں جو ابھی تک لٹا نہیں، جب دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو جن کے دل مدینے کی گلی میں لٹے ہیں۔ اللہ اکبر، تڑپ اس کے لیے سامان زندگی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بہت پرانی یاد آ گئی، میں ایک بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کی حضور سکون قلب کے لیے دعا کیجئے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے، اس کی تڑپ ہی زندگی ہے، اس کا تڑپنا اور بےتاب رہنا ہی زندگی ہے۔ آتش کا شعر ہے اور کتنا کمال اس نے لکھا، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی پھیٹ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا، ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر، دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ صحابہ سے ایک دن حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ کتنا خوش قسمت ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ تو صحابہ بہت خوش ہوئے۔ حضور نے پھر دوسری بات فرمائی، وَطُوبَى 7 مرات مَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اور اس کو 7 مبارکیں ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو 3 وصیتیں کی تھی تو ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کرو، جو نیکی ہے وہ گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ چھوٹے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو وضو کرنے سے، نماز ادا کرنے سے معاف ہو گئے، صدقہ کرنے سے معاف ہو گئے۔ باقی رہی بات کہ کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنی اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں کہ اس کے حضور جب آپ آ جائیں تو وہ بندے کو شرمندہ نہیں کرتا۔
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو پھر کتنا حساس معاملہ ہو گیا جب ولی کی عداوت، ولی کی دشمنی اللہ سے دشمنی قرار پائی کہ اب اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو اب پھر ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ولی کو پہچانے کہ ولی ہے کون، کہیں ہم اس کی مخالفت نہ کر بیٹھیں اور ہم اللہ جل شانہ کے قہر و غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہاں اسی حدیث میں جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، قوتیں میں ڈال دیتا ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی توانائی خاص اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری اس دی ہوئی خاص قوت سے سنتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑائی کی قوت خاص طور کے اوپر میں اس میں ڈال دے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری عطا کردہ خاص قوت سے چلتا ہے۔ آصف بن برخیہ آنے واحد کے اندر تخت بلقیس لے آیا کہ نہ لے آیا؟ قرآن نے بیان کیا نا، آنے واحد میں 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، بس وہ شہر سے باہر پہنچ گئی ہے، تو کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے، اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دے۔ اور وہ تخت مکفل کر کے آئی تھی، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا۔ تو کہا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا۔ بڑی بات تھی، لیکن سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کیا شان ہے، پیغمبر تھے، کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن پڑھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا۔ زبور ساری کا عالم نہیں تھا، زبور کی کچھ آیتوں کا عالم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بے، جی حضور میں لے آتا ہوں۔ یہ تو دوپہر تک لا رہا ہے، تم کب لاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا ہے نا۔ اور ابھی حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی نہیں تھی تو تخت سامنے پڑا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو بے ساختہ کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیز کے ایک خادم کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے۔ آنا آتی کا بے ہی، لفظ سنیے، آنا میں، آتی کا آتا ہوں، بے ہی اس کو ساتھ لے کے، یعنی میں ابھی گیا اور ابھی آیا اور تخت بھی لے آیا، اور وہ وہاں سے غائب بھی دکھائی نہیں دیا اور تخت بھی وہاں موجود تھا۔ اور حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس کہانی کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جو کرامات پچھلے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے اولیاء کو حاصل تھیں، وہ اس امت کے اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی امتوں سے، اور حضور کی امت کے اولیاء باقی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو جب ان کی یہ کرامت ہو سکتی ہے کہ آنے واحد میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں، تو اگر اس امت کے کسی ولی کی ایسی کرامت بیان کی جائے تو اس میں طبیعت میں بے چینی کیوں پیدا ہو؟ یہ تو حضرت سلیمان کی امت کے ولی کو بھی اللہ کمال دیا ہے، تو محمد عربی کے غلام کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو جو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی خادمہ کو اور آپ سے عقیدت کا دھم بھرنے والی خاتون کو کابل میں محل کی چھت سے دھکا دے دیا گیا، اور جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زمین پہ رکھ دیا، تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں
اور پوچھتی ہیں کہ آپ کب آئے، آپ تو بخارے میں تھے، تو برجستہ بولتے ہیں تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، اور یہ کوئی جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ عقل نہیں مانتی، تو معجزہ اور کرامت ہوتے ہی وہی ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دیں۔ جو عقل میں آ جائے وہ تو فن ہوگا۔ ما یعجز بہ العقل، عقل کی جہاں پہنچ نہ ہو، جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو، جو چیزیں ما فوق الفطرت ہوں، تو انہیں ہی تو کرامت، قدرت یا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ عقل اور فہم اور ادراک میں آ جائیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہو۔ تو اس کی نظیر ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن مردوی اور باقی لوگوں نے روایت کیا کہ حضور ولی کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے، جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے، اس کی صحبت غنیمت سب۔